پٹھان یا پشتون دنیا کی ایک منفرد قوم ہے جو اپنی غیرت اور بہادری کی وجہ سے کافی جانی جاتی ہے۔ ہم نے آج تک پٹھانوں کو صرف لطیفوں کی حد تک اور ہمیشہ بے وقوف ہی جانا ہے، لیکن پٹھان ایک جفا کش اور بہادری کی اعلیٰ مثال ہیں جنہوں نے تاریخ کے اندر اسلامی دنیا کو کئی ایسے مضبوط اور طاقتور ترین بادشاہ دیے ہیں جن سے اسلام کو کافی عروج حاصل ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ایسے ہی پٹھان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جن کی حکومتیں رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہیں گی۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید خان تھا، سال 1472 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق افغانستان کے ایک قبیلے سے ہے۔ سلطان بہلول لودھی کے دور میں شیر شاہ سوری کے دادا نے افغانستان سے ہجرت کی اور برصغیر میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب شیر شاہ سوری نے جوانی میں قدم رکھا تو اپنے والد کی جاگیروں کا انتظام سنبھال لیا، اور سال 1526 میں جب پانی پت کی لڑائی شروع ہوئی تو شیر شاہ سوری بھی اس جنگ کا ایک چھوٹا سا حصہ تھے۔ اس کے بعد آپ سلطان بہادر خان کے ملازم بن گئے، اور ایک دن سلطان بہادر شکار پر جا رہے تھے تو شیر شاہ سوری بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں ایک شیر نے ان پر حملہ کر دیا، جس سے سلطان تو گھبرا گئے، مگر شیر شاہ نے اس حملے کا بہادری سے مقابلہ کیا اور پھر اس شیر کا کام تمام کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کافی متاثر ہوئے اور انہوں نے فرید خان کو شیر شاہ کا خطاب دے کر بہت سے علاقے ان کو سونپ دیے، اور سلطان کی وفات کے بعد ان کی ساری ہی حکومت شیر شاہ سوری کے حوالے کر دی گئی۔ دوسری طرف مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے مملکت کی باغ دوڑ سنبھال لی، اور تب شیر شاہ سوری نے ان پر حملہ کر دیا۔ شیر شاہ نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے پورے برصغیر پر اپنا قبضہ کر لیا، اور اپنی وسیع ترین سلطنت اور تعمیری کاموں کی وجہ سے وہ برصغیر کے نیپولین کہلائے جانے لگے، اور آج تک جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ایک وسیع سڑک شیر شاہ سوری کی تعمیرات کا ہی ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، سلطان علاؤ الدین خلجی۔ علاؤ الدین خلجی خلجی سلطنت کے دوسرے پٹھان حکمران تھے جن کا شمار تاریخ کے بہترین انتظامی صلاحیت رکھنے والے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں نہ صرف اپنی سرحدوں کو وسیع سے وسیع تر کیا، بلکہ ہندوستان کو متعدد بار منگولوں کے حملوں سے بھی بچائے رکھا۔ علاؤ الدین خلجی سال 1290 میں خلجی سلطنت کے دوسرے حکمران بنے۔ حکومت میں آنے کے بعد ان کا مقابلہ سب سے پہلے ایک ہندو راجا رام دیو کے ساتھ ہوا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد بالآخر علاؤ الدین خلجی فتح یاب ہو گئے۔ پھر منگولوں کا ایک بڑا لشکر سال 1298 کو برصغیر پر حملہ آور ہوا، اور علاؤ الدین خلجی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ان حملہ آوروں کو مار بھگایا، لیکن اسی سال کے آخر میں منگولوں نے ہندوستان پر دوبارہ حملہ کر کے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ علاؤ الدین اس وقت کوئی دوسری جنگ لڑ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے وہاں سے دلی کا رخ کیا اور ایک بار پھر منگولوں کو عبرتناک شکست دے دی۔ علاؤ الدین خلجی کے دور حکومت میں نظام عدل بھی اپنے عروج پر تھا، اور مسلم سلطنت انتہائی پرسکون اور بڑی ہی خوشحال تھی، لیکن پھر اس کے بعد کچھ سرکشوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور یوں اس حملے کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ نمبر 3، ملا محمد عمر۔ ملا محمد عمر حالیہ دور کے ایک طاقتور ترین پٹھان حکمران ہیں جنہوں نے SSR یعنی سوویت یونین سمیت دنیا کی 48 فوجوں کو ذلت آمیز شکست دی۔ ملا محمد عمر سال 1960 میں افغانستان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اور جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو اپنی سرزمین پر روس کی فوجوں کو حاکم پایا۔ انہوں نے روسیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا اور مزید افغانیوں کے ساتھ مل کر اس جنگ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سال 1989 تک روسی فوجیں ملا محمد عمر سے شکست کھا کر بھاگ چکی تھیں۔ روسیوں کے واپس جانے کے بعد ملا محمد عمر نے ملک کے حالات سنبھالے، بد امنی کو ختم کیا اور تمام شرپسند عناصر کا صفایا کر کے رکھ دیا۔
سال 1994 میں انہوں نے طالبان کی ایک جماعت بنائی جس کا کام اسلامی اصولوں کا قیام اور شریعت کا نفاذ تھا، لیکن یوں اسلامی اصولوں کو بڑھتا دیکھ کر دشمنوں کو اس سے کافی تکلیف ہونے لگی۔ لہٰذا سال 2001 میں امریکہ نے 9/11 کا حملہ کروا کر افغانستان پر حملہ کر دیا اور یوں ملا محمد عمر کی حکومت چکنا چور ہو گئی۔ اسی دوران ملا محمد عمر روپوش ہو گئے اور پھر ان کا ایسے ہی انتقال ہو گیا، لیکن افغانیوں کی امریکیوں کے ساتھ جنگیں ان کے بعد بھی ایسے ہی جاری رہیں اور پھر آخرکار 20 سال کے جنگ کے بعد افغانیوں نے دنیا کی طاقتور ترین فوج کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے ملک سے نکال باہر کیا۔ نمبر 4، احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی، جن کا نام احمد شاہ درانی ہے، افغانستان کی درانی سلطنت کے بانی تھے۔ احمد شاہ 1722 میں افغانستان میں پیدا ہوئے۔ جب انہوں نے جوانی میں قدم رکھا تو بادشاہ نادر شاہ نے افغانیوں کو اپنی فوج کے اندر شامل کیا اور احمد شاہ بھی ان کی فوج میں شامل ہو گئے۔ کیوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی جرأت اور بہادری سے نادر شاہ کی آنکھ کا تارا بن گئے۔ سال 1939 میں نادر شاہ نے برِ صغیر پر حملہ کیا، جس میں نادر شاہ نے دلی کی گلیوں کو خون سے رنگ دیا اور احمد شاہ ابدالی اس جنگ میں کمانڈر کی حیثیت سے شامل تھے۔ سال 1748 میں نادر شاہ قتل ہو گئے اور اس کے بعد احمد شاہ نے اپنی فوج کو ساتھ لیا اور موجودہ افغانستان میں درانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہاں دوسری طرف مرہٹوں نے برِ صغیر پر مغلیہ سلطنت کی ناک میں دم کر رکھا تھا، تو بادشاہ عالمگیر نے احمد شاہ ابدالی کو مدد کے لیے خط لکھا۔ لہٰذا پٹھان فوجیں مرہٹوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے ہندوستان کی طرف نکل پڑیں اور 1761 میں ہونے والی خون ریز جنگ کے دوران پٹھانوں نے بڑی بہادری سے مرہٹوں کا صفایا کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یوں بادشاہ عالمگیر کو ان کی سلطنت واپس کرنے کے بعد سال 1772 میں احمد شاہ ابدالی کا بھی انتقال ہو گیا۔ نمبر 5، سلطان بہلول لودھی۔ بہلول لودھی برِ صغیر میں لودھی سلطنت کے پہلے حکمران تھے جنہوں نے اس سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بہلول لودھی کی پیدائش 14ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے جب جوانی میں قدم رکھا تو اس وقت دلی پر تغلق خاندان کے آخری حکمران فیروز شاہ تغلق کی حکومت تھی، جن کی موت کے بعد امیر تیمور نے دلی پر حملہ کر دیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ امیر تیمور کی یہ حکومت اچھے طریقے سے بالکل نہ چل سکی اور سال 1526 میں بہلول لودھی نے اپنی آخری سانسیں لیتی دلی کی حکومت کو ختم کر دیا اور خود وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ برِ صغیر کا بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی مسلم سلطنت کو خوب پھیلایا اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ جونپور کے حکمران محمود شرقی سے جنگوں کے اندر گزر گیا۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے گولیار کے ہندو راجا کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور یوں پورے برِ صغیر کے ایک بڑے حصے میں لودھی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ سلطان بہلول لودھی لودھی سلطنت کے بانی اور اس کے پہلے حکمران تھے، اور آپ کے بعد یہ عظیم الشان سلطنت 75 سالوں تک ایسے ہی شان و شوکت کے ساتھ جاری رہی۔